إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم خواتین و حضرات، آج کا یہ ہفتہ واری درس جو الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، آج کے اس درس کا عنوان ہے سال نو اور محاسبہ نفس. محترم خواتین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس وقت 1443 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں اور آج اس کی 12 تاریخ ہے. ہجری سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ ہم سب 1442 ہجری کو الوداع کہہ چکے اور نئے ہجری سال 1443 ہجری میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس سال کو امت اسلامیہ کے لیے امن اور عافیت کا سال بنائے. محترم خواتین، جیسا کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عام طور پر نئے سال کے آغاز پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے جب ہم لوگ نئے سال میں داخل ہوتے ہیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہیپی نیو ایئر یا ایسے کسی اور جملے کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جبکہ جب ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے تو یہاں پر دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو اس سال نئے سال کی ابتدا بہت ہی غم اور تکلیف کے ساتھ اس کا آغاز کرتے ہیں. جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جن کے گھروں میں ماتم شروع ہو جاتی ہے اور چہرے سے اور انداز سے غم کے منانے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. جبکہ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اس کے برعکس غم نہیں مناتے، ماتم نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں صحیح کیا ہے؟ کیا نئے سال کی آمد پر ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، ہمیں تحفے تحائف تقسیم کرنا چاہیے، ہمیں مبارکبادی کے پیغامات بھیجنا چاہیے، یا پھر اس نئے ہجری سال کی آمد پر ہمیں اور آپ کو غم و الم کے ماحول میں ڈوب جانا چاہیے؟ جب ہم مطالعہ کریں گے قرآن کریم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا یا صحابہ کی سیرت کا،
اگر ہم اور آپ مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ایسے موقع پر یہ دونوں باتیں ثابت نہیں، نہ تو ہم غم و الم کے ماحول میں ڈوب سکتے ہیں، نہ ہم آزاد ہیں کہ ہم خوشیاں منائیں، تحفے تحائف تقسیم کریں، بلکہ یہ موقع جو ہوتا ہے جب ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں تو یہ موقع ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب ہمیں وہاں ٹھہر کر، ہمیں غور و فکر کر کے اپنے گزرے ہوئے ایام کے اعمال کا ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک زمین اور آسمان کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف یعنی آنے اور جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو عقل مند ہیں، جنہیں اللہ رب العالمین نے عقل اور سمجھ سے نوازا ہے، ان کے لیے یہ موقع ایسا ہے کہ اس موقع پر وہ غور اور فکر کرتے ہیں۔ خواتین اسلام، ہم جانتے ہیں کہ سال کا گزرنا یا نئے سال کا آنا یہ ظاہر سی بات ہے، دن، ہفتے، مہینے کے گزرنے سے ایک سال ختم ہوتا ہے اور دوسرے سال کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں کس طریقے سے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے دن، مہینہ، ہفتے اور مہینے گزرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے ہر روز، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری زندگی کی ہر نئی صبح جب ہم آنکھ کھولتے ہیں، اس دن کا سورج ہم دیکھتے ہیں، یا پھر شام کو سورج کے غروب ہوتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ہر دن سورج غروب ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک انسان کی زندگی سے اس کا ایک دن اور کم ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک مقررہ مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم سبوں کی زندگی کب ختم ہوگی یہ اللہ رب العالمین کے علم ہے۔ اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ کون انسان کتنے سال تک اور کتنے مہینے تک اور کتنے ہفتے تک، کتنے دن تک اور کتنے گھنٹے تک اور کتنے منٹ تک اور کتنے سیکنڈ تک جیے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو لکھ دیا ہے۔ تو ہر نئی صبح ہمارے لیے ایک پیغام لے کر آتی ہے کہ ہماری زندگی کے ایک دن اور ختم ہو چکا۔ تو جس طریقے سے روزانہ ہم اپنی زندگی کو ختم ہونے سے قریب تر کیے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے جب ایک سال گزر جاتا ہے، یقین مانیے کہ ہماری زندگی کے بہترین ایک سال ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن یہاں پر ٹھہر کر اپنے ایک سال کے اعمال کا حساب و کتاب لگائے کہ آخر ایک سال میں ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو کوئی انسان جو کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ چلاتا ہے، کوئی ادارے چلاتا ہے، یا کوئی بھی انسان کا کوئی اپنا مشغلہ ہو، ہر انسان کم از کم سال میں ایک بار اپنے کاروبار کا جائزہ ضرور لیتا کہ بھئی ایک سال میں ہم نے کیا انویسٹ کیا تھا اور ہم نے کیا کمایا، کتنا پایا، کتنا جمع کیا، اپنے کاروبار کا حساب و کتاب لگاتا ہے۔ اگر وہ انسان دیکھتا ہے کہ ایک سال پہلے جو میں نے انویسٹ کیا تھا، ایک سال کی گزر جانے کے بعد جو نفع اور ہمارے پاس آیا ہے وہ اتنی مقدار میں ہے، اتنی تعداد میں ہے، تو انسان یا تو خوش ہوتا ہے یا پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو نفع ایک سال کے اندر آیا ہے، آئندہ آنے والے سال میں اس کو مزید بڑھاؤں، ایسا کروں کہ ہمارا نفع اور بڑھے اور اضافہ ہو۔
کاروبار اور ترقی کرے تو کوئی بھی کاروباری انسان ہوتا ہے سال بھر میں کم از کم ایک بعین ہی ٹھیک اسی طریقے سے ایک مومن کے لیے لازمی ہے کہ اپنی زندگی کے ہر سال کے گزر جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر لمحہ اس پر دھیان دیں، لیکن اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو کم از کم سال کے اختتام پر اور نئے سال کی آمد پر تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ گزشتہ ایک سال میں ہم نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ نہیں کیا، اور اسی انالائزس کو، اسی سوچنے کو، اسی سمجھنے کو، اسی چیز کو جانچنے اور پرکھنے کا جو نام ہے شرعی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے محاسبہ نفس، جو آج کا میرا موضوع ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، محاسبہ نفس کے معنی ہوتا ہے انسان اپنے نفس پر اپنے اعمال کا جائزہ لے، وہ اعمال صالحہ ہو یا وہ اعمال سیئہ ہو، جو کچھ بھی اعمال اس نے کیا ہے، نیک عمل کیا یا برا عمل کیا، جو کچھ بھی یہ کیا ہو، انسان اپنے نفس پر اپنے اعمال کا جائزہ لے، سوچے سمجھے غور کرے فکر کرے، اسی کا نام ہے محاسبہ نفس۔ اور یہ محاسبہ نفس مومن پر لازمی ہے، ایک مومن پر لازمی ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور کل قیامت کے دن کے لیے، کل جب اللہ رب العالمین کے پاس پیشی ہوگی، کل کے لیے تم نے کیا اعمال اللہ رب العالمین کے پاس بھیجا ہے توشہ بنا کر کے، کیا کچھ تم نے بھیجا ہے، اس تعلق سے غور و فکر کرو، سوچو کہ کل آخرت کے لیے ہم نے کیا جمع کیا، کون سا توشہ ہم نے جمع کر کے بھیجا ہے، اس پر غور کرو، اس پر فکر کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ انسان جو بھی کچھ کرتا ہے دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین کو اس کے تمام اعمال کی خبر ہوتی ہے، لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے وہ اعمال کو درست کر لے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ پہنچے تو وہ نیک اس کے جو ذخیرہ اور جو توشہ وہاں نظر آئے وہ نیک اعمال کی صورت میں نظر آئے۔ محاسبہ نفس یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے کردار کا جائزہ لینا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کس قدر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ لگائیے ایک حدیث سے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ملاقات ہوئی دونوں کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حنظلہ سے حال چال دریافت کیا، خیریت پوچھی، کیا حال ہے، خیریت دریافت کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں جب انہوں نے خیریت دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ اللہ غور کیجئے گا، صحابی رسول ہیں، اس صحابی رسول سے جب سوال کیا جاتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، خیریت دریافت کرتے ہیں، حنظلہ کیا حال ہے، تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں اپنے تعلق سے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ کیسا عجیب معاملہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حنظلہ منافق ہو جائے؟
آخر وجہ کیا ہے؟ کون سی وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھیے میری حالت یہ ہے کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں، آپ کے ساتھ اٹھتا ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے دوران جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت و جہنم کی کیفیات کو بیان کرتے ہیں، اس کے نقشے کو بیان کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم جنت میں جانے کی طلب ہمارے اندر ہوتی ہے اور ہم بہت زیادہ جنت سے قریب ہو جاتے ہیں اور جہنم سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ جنت و جہنم کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں۔ اور جب یہی حنظلہ ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، اپنے گھر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں اپنی بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں تو یہ کیفیات میرے اندر نہیں ہوتی، یہ کیفیت میرے اندر نہیں ہوتی ہے۔ سوچنے کے بعد ایک صحابی رسول اپنی زندگی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں تو جنت و جہنم کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ایک عجیب کیفیت دل کے اندر ہوتی ہے، اور وہ کیفیت جب ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، دیگر مصروفیات کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہاں وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، دونوں ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا بتایا حضرت حنظلہ کے تعلق سے کہ حضرت حنظلہ سے میری ملاقات ہوئی، ان سے خیریت دریافت کی، انہوں نے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ وجہ پوچھی تو وجہ یہ بتایا انہوں نے کہ میری حالت یہ ہے، ایسی ایسی حالت ہے میری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میری کیفیت یہ ہوتی ہے، گھر میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے۔ اپنی حقیقت کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت کو سننے کے بعد کیا جواب دیا سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہاری وہ کیفیت جو میرے سامنے رہتی ہے وہی کیفیت اگر بعد میں بھی رہتی تمہارے پاس تو سنو، صحیح مسلم کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو سنو، فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں پر تم سے مسافہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہاری کیفیت میں تبدیلی نہیں آتی، میرے پاس جو کیفیت ہے وہی کیفیت تمہارے گھر میں بھی رہتی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے تم سے مسافہ کرتے، تمہارے بستروں پر تمہارے راستوں پر تم سے مسافہ کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ کہتے سنو، فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کی ایک گھڑی دوسری گھڑی سے مختلف ہوا کرتی ہے، انسان کی ایک گھڑی جو ہے دوسری گھڑی سے مختلف ہوا کرتی ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان ہر وقت ایک جیسا ہی رہے، اس کی کیفیات ہمیشہ ایک ہی جیسے رہے۔ لیکن اس واقعہ کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے ایک صحابی رسول اپنے نفس کا اس قدر محاسبہ کرتے ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ رسول کے سامنے ہمارا معاملہ الگ ہے، گھر میں آتے ہیں معاملہ الگ ہے۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اگر مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہمارے حالات الگ ہوتے ہیں، دینی مجلسوں میں ہمارے حالات الگ ہوتے ہیں، جب ہم کسی اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے فرینڈ سرکل بھی الگ بنایا، ایک دینی سرکل ہے، ایک سرکل ایسا فرینڈ سرکل جو دینی ہے، جو دیندار لوگوں کے ساتھ دوستی کی ہے، ایک فرینڈ سرکل ایسا جو غیر دیندار لوگوں کا، بددین لوگوں کا ہے۔ تو دونوں جگہ جب ہم جاتے ہیں تو دونوں جگہ جانے کے بعد ہمارا رویہ الگ ہو جاتا ہے، یہاں الگ ذہن رکھتے ہیں، وہاں الگ ذہن رکھتے ہیں۔ یہ کھلا کھلا منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔
لیکن حضرت حنظلہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گھر میں ہوتا جنت و جہنم کی وہ کیفیت نہیں رہتی جو اللہ کے نبی کے پاس ہوتی ہے. اتنی چھوٹی سی بات پر حضرت حنظلہ اپنے آپ بات نہیں ہے. انسان کی ایک گھڑی دوسری گھڑی سے کچھ مختلف ہوا کرتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اپنے اعمال کا اور اپنے اپنے کردار کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہیں اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے بعد جو اسلاف گزرے ہیں وہ بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. کئی ایک اقوال اگر آپ سلف کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ آخر وہ کس طریقے سے صبح و شام، بلکہ بعض تو سلف ایسے بھی گزرے جو اپنی زندگی کی ہر سانس پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے. ایسے بھی لوگ گزرے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، بالخصوص سال نو کے اختتام، گزشتہ سال کے اختتام پر اور سال نو کی آمد پر جب ہم نئے سال کے جشن کچھ لوگ مناتے ہیں اور کچھ لوگ غم و الم کے ماحول میں ڈوب جاتے ہیں، ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنے گزشتہ ایک سال کی کارروائی کا جائزہ لیں. کیوں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے ہفتے، مہینے، سال گزر رہے ہیں اسی طریقے سے انسان اپنی موت سے قریب تک ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس قدر انسان اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے اسی قدر اس کے حساب و کتاب کے وقت سامنے آتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ حساب کا وقت قریب آتا چلا جا رہا ہے اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو غفلت کی چادر کو بھی اتار کر پھینک دینا. انسان غافل کیوں ہو جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان غافل ہو جا رہا ہے؟ اس کی موت اسے یاد نہیں ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کر رہا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے یا اپنی موت سے اور آخرت سے غافل ہو جائے تو اس کی غفلت کی ایک بڑی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہوتا ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسے نوازا ہے، انسان کا وہ دل جو ہے بہت سخت ہو جاتا ہے. انسان کا جو دل ہے وہ دل بہت سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان غافل ہو جاتا ہے، دین سے غافل ہو جاتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، حساب و کتاب سے غافل ہو جاتا ہے. بس ایک ذہن میں اس کی بات جو ہوگا دیکھا جائے گا. انسان اسی بات پر فکر جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہر ایک چیز کو انسان کھیل سمجھ کرتا ہے، تماشا تصور کرتا ہے. جبکہ اگر انسان کا دل سالم ہو، انسان کا دل تندرست ہو، صحیح ہو، توانا ہو تو انسان غافل نہیں رہتا ہے. تو غفلت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ غفلت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے سخت ہو جانا. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ حدید کی ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں اس بات کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے پسیج جائے اور اس چیز سے جو اللہ رب العالمین نے جس حق کو ان کے اوپر نازل کیا ہے ان سے ان کے دل کے اندر یعنی کہ نرمی پیدا ہو جائے، ڈر جائے، خوف پیدا ہو جائے دل کے اندر؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ. تمہارا حال ان لوگوں کے جیسا نہ ہونا چاہیے جو اہل کتاب تھے، جنہیں کتاب دی گئی تھی. تم سے پہلے جو لوگ اہل کتاب تھے ان کی حالت کیا ہوئی؟ اہل کتاب ہونے کے باوجود ان کی حالت کیا ہوئی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب طویل مدت گزر گئی ان کے پاس، ایک طویل مدت کی گزر جانے کے بعد ان کا کیا ہوا؟ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. ان کے دل کے اندر سختی پیدا ہو گئی، ان کے دل کے اندر سختی پیدا ہو گئی. اور جب دل سخت ہو گیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور بہت سارے لوگ ان میں فاسق ہو گئے. یہ اہل کتاب کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جو کتاب والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ کتاب ملنے کے باوجود یہ کہ وہ ہدایت پر قائم رہتے، حق پر قائم رہتے،
ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد کیا ہوا؟ وہ حق سے منحرف ہو گئے، ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدایت کو ٹھکرا دیا، گمراہی کو اختیار کر لیا اور اسی گمراہی میں پڑے رہے، وہاں سے نکلنے کی کوئی کوشش نہیں کی، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہ محاسبہ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں توفیق نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے توفیق نہیں ہوئی کہ ان کا دل سخت ہو چکا تھا۔ تو دل کی سختی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے ہر دن دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو سخت ہونے سے بچا، یہ دعا کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سارے لوگ تو فاسق ہو گئے۔ لہذا جب کبھی بھی ہم موت سے غافل ہوں، اپنے حساب و کتاب سے غافل ہو جائے، اپنے نفس کا محاسبہ نہ کریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل کی سختی تو نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا۔ اللہ رب العالمین انسان کو زندگی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے زندگی اور موت؟ تاکہ اس کو آزمائے کہ اس عمر کو گزارنے کے بعد اس نے کون سا عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ ذات خلق الموت والحیات، جو موت اور حیات کو پیدا کرتا، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کا بہترین عمل والا کون ہے۔ تو جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس زندگی کو ہم اور آپ لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں۔ اس زندگی کو ہم نے لہو و لعب میں گزار دیا، کھیل کود میں گزار دیا، اسے ہم نے تباہ کر دیا، اسے ہم نے برباد کر دیا۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ ملیں گے آپ کو کہنے والے کہ بھائی 4 دن کی زندگی ہے، گزار لو۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ 4 دن کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، آج نہیں تو کل، ایسے نہیں تو ویسے۔ یہ 4 دن کی زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ جو نہ گزرنے والی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو 50,000 سنہ، جو 50,000 سال کا ایک دن جو ہے، وہ دن جو نہ گزرنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں ہم نے کیا کیا۔ اور آپ یقین مانیں یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہے نا، چاہے وہ 30 سال کی ہو، 40 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 60 سال کی ہو، 70-80 سال کی ہو، جو بھی زندگی اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان آخرت کی زندگی کو درست کر لے۔ یہاں پر ہمیں اللہ رب العالمین نے بیج کے بونے کے لیے بھیجا ہے۔ ایک کھیتی کرنے والا کسان جو ہے زمین میں بیج بوتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے نتیجہ سامنے آتا ہے، اس کی کھیتی سامنے آتی ہے، اس کا اناج اور غلہ سامنے آتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو آخرت کی کھیتی قرار دیا۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں بیج بونے کے لیے بھیجا ہے، اور وہ بیج کیا ہے؟ اعمال ہے، صحیح اعمال ہے، نیک اعمال ہے۔ اس کو جب ہم جمع کریں گے یہاں پر، اس کا ذخیرہ بنائیں گے، تو کل آخرت کے دن اس کو پھل کی صورت میں ہم اور آپ اس کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر انسان کو جو زندگی ملتی ہے، بہترین زندگی کس کو ملی، بہترین زندگی کسے حاصل ہوتی ہے، یہ سوال کیا جائے کسی سے، تو یہ جواب جو سامنے آئے گا، جو کچھ ہم امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، کسی انسان سے پوچھی کہ بہترین زندگی کیا ہے، تو کوئی کہے گا کہ بہترین زندگی اس کو ملی جس نے اچھا کاروبار کیا، اچھا کمایا، اچھے طریقے سے رہا، ٹھاٹ باٹ سے رہا۔ اب موت بھی ویسے ہی آ گئی، نہ بیمار پڑا، نہ ہاسپٹل گیا، نہ اور تکلیف اسے ہوئی، بس گزر گیا ٹھیک طریقے سے۔ ہم اسے اچھی زندگی سمجھتے ہیں۔
اچھی زندگی وہ نہیں ہے. بہترین زندگی کیا ہے اور بہترین شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر جو ہے تو طویل ہو، لمبی عمر حاصل کرنے والا، اور اس لمبی عمر کو حاصل کرنے کے بعد اس کے اعمال بہت اچھے ہوں. عمر طویل بھی رہی اور اعمال بہت اچھے ملے، اس کو اعمال اچھے کیے اس نے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین شخص قرار دیا. اب ہم میں ہر شخص اپنے بارے میں غور کرے کہ جو عمر اللہ رب العالمین نے دی ہے اس عمر کو ہم نے بہترین اعمال میں گزارا یا نہیں گزارا، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بدعمالی کرتے ہوئے گزارتی ہے، ہم نے نیک اعمال کیا ہی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اس زندگی کو صحیح مصرف میں اگر ہم نے نہیں لگایا اور یوں ہی ہمیں موت آ گئی، غفلت کی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو کل قیامت کے دن ہمارا حال کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا قرآن کریم کے اندر. اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے تذکرہ کو بیان کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے جہنمی کل قیامت کے دن کہیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کہ یہاں سے ہمیں ایک مرتبہ اور نکال دیجئے ہمیں یہاں سے. اچھا، وہاں سے نکلنے کے بعد انسان جو آرزو کرے گا اگر یہاں سے ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیا جائے. شیخ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ بہت بہترین نقشہ بیان کھینچتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو غور کرنے کی بات ہے، قرآن میں کہیں بھی پڑھتے ہیں تو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انسان یہ خیال کرے کہ دنیا میں جانے کے بعد اللہ پھر سے موقع دیجئے، کچھ اور دنیا کما لیں گے یا کچھ اور کر لیں گے، کچھ اور کام کر لیں گے. ہر انسان، یہ کوئی انسان نہیں کہے گا. قرآن میں جہاں بھی بیان کیا گیا ہے انسان یہی کہے گا کہ مجھے بھیج دیجئے تاکہ کچھ اور عمل انجام دے دیں، کیونکہ اللہ نے عمل کے لیے بھیجا تھا دنیا میں. ہمیں تو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی تھا عمل کے لیے، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، جو ہم نہیں کر رہے. اس کے علاوہ سارے کام انجام دے رہے ہیں، ہمیں نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی بندگی نہیں کر رہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے. لہذا کل قیامت کے دن جب حالات ہمارے سامنے ہوں گے تو زبان سے یہی باتیں آئے گی کہ کم از کم ایک موقع دیجئے کہ ہم عمل کر لیں، عمل کر لیں. لہذا ابھی جو زندگی ہے اس پر عمل کیجیے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، سورہ عالم میں اللہ نے فرمایا بلکہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے بہتر زندگی ہے اور باقی رہنے والی زندگی ہے. اس زندگی کے تعلق سے ہم نے کیا کیا، وہاں کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی آیت کا حصہ ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس شخص سے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی زندگی کیا میں نے تمہیں نہیں دی تھی کہ اس زندگی میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا. وجاءکم النذیر، اور تمہاری حالت تو یہ کہ تم پر ڈرانے والا بھیجا بھی گیا، رسول آئے، نبی آئے، کتابیں آئی، صالحین لوگ تمہارے درمیان رہے، علماء رہے، ائمہ رہے، کتابیں رہی، تمہاری نصیحت اور خیر خواہی کا سارا سامان ہم نے مہیا کر دیا تھا. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم اس عمر میں بھی چاہتے، جتنی عمر تم نے پائی تھی اتنی عمر میں اگر تم چاہتے تو نصیحت حاصل کر سکتے تھے، لیکن تم نے نصیحت حاصل نہیں کیا. بعض مفسرین نے اولم نعمرکم کی تفسیر میں لکھا ہے کہ 60 سال کی عمر، کہ اللہ کہے گا ہم سے کیا ہم نے تمہیں 60 سال کی عمر نہیں دی تھی؟ کیوں؟ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے عذر کی حجت کو تمام کر دیتا ہے۔ انسان اگر عذر پیش کرنا چاہے بھی نا، انسان اگر عذر پیش کرنا بھی چاہے کہ مہلت ملتی تو ہم کر لیتے، اور مہلت ملتی تو ہم کر لیتے، ابھی تو وقت تھی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص سے عذر کی حجت کو تمام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی موت کو ٹالتا رہتا ہے، مؤخر کرتا رہتا ہے، حتی بلغہ 60 سنہ، یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر میں 60 ایئرز کو پہنچ جاتا ہے۔ 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اب اس کے لیے عذر کی حجت، عذر کی جو حجت ہے اس کو اللہ نے بند کر دیا، راستے بند ہو گئے، اب کوئی عذر نہیں، حجت تمام۔ بہت مہلت دی اللہ نے۔ چلیے نوجوانی کا عالم ہے، 25 سال 26 سال 30 سال کی جو عمر ہے نوجوانی کا عالم ہے، لیکن 40 سال کی عمر میں انسان میچورڈ ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی میں پختگی آ جاتی ہے، اب وہ بات کو کیچ کرتا ہے، حق اور باطل کی تمیز اس کے اندر پختہ شعور 40 سال کی عمر میں اس کو آ جاتی ہے۔ اب اس عمر سے لے کر کے 60 سال یعنی 20 سال کی مدت ملی اس کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، معمولی بات ہے۔ انسان پختگی والی عمر یعنی 40 سال کو پہنچنے کے بعد سے لے کر کے انسان کو 60 سال کی مدت، یہ 20 سال کا وقفہ جو ہے 20 ایئرز، 20 سالوں کا یہ وقفہ انسان کے لیے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی وقفہ ہے۔ ان اوقات میں انسان اپنے اعمال کا، اپنے کردار کا، اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور غور کرے اور فکر کرے کہ ہم نے کل قیامت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا، 60 سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد حجت تمام، اب کوئی عذر اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سبوں کو چاہیے کہ جو بھی عمر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے، اس عمر کو ہم غنیمت جانتے رہیں، غنیمت جانیں اس کو۔ انسان کی زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ایک سورہ کے اندر بیان فرما دیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پڑھیے پوری سورہ، بہت مشہور سورہ ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، سورہ کو بار بار پڑھنی چاہیے، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے ہمیں۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو زندگی گزار رہا ہے نقصان کی زندگی گزار رہا ہے، خسارے کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی میں کامیابی نہیں ہے، کامرانی نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، بلکہ انسان تنزلی کے راستے پر چلا جا رہا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی سے ایک ایسے سبق حاصل کرنی چاہیے، اس کی ایک مثال میں بیان کر دوں۔ ہم دیکھتے ہیں بعض حضرات جو برف فروش ہوا کرتے ہیں، برف بیچتے ہیں، برف کی ایک سل لے کر کوئی بیٹھتا ہے راستے میں، چوراہے پر کہیں بیچنے کے لیے، ایک برف فروش ہے اور برف بیچنے والا ہے۔ ہم کو پتا ہے کہ برف کی ایک لمیٹڈ ٹائمنگ، اس کے اتنی دیر تک وہ محفوظ رہے گا، اس کے بعد برف پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ ایک برف فروش برف بیچنے والا جب برف لے کر آتا ہے تو اس ٹائم کو ذہن میں رکھ کر کے لاتا ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر اگر ہمارا یہ 500 روپے کا برف فروخت ہو جاتا ہے، ہم اس کو بیچ دیتے ہیں، تو اس پہ جو نفع ہمارا ہوگا 550 روپیہ، وہی 600 روپیہ نفع ہوگا۔ وہ برف فروش اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے برف کو ایک سیل خرید کر لے کر کے آتا ہے۔ برف بیچنے والا برف لے کر آتا ہے، رفتہ رفتہ وقت گزرتے چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ انسان جو ہے برف فروش پریشان ہوتا رہتا ہے، گھڑی دیکھتا ہے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، اتنا ٹائم تک تو آدھا نکل جانا چاہیے تھا ہمارا۔ اب اس کی گھبراہٹ شروع ہوتی، پریشانی شروع، کیوں؟ وہ جانتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا برف پگھلتا چلا جائے گا، اور جب برف پگھلے گا تو میرا جو پونجی ہے، جو میں نے لگایا ہے، جو کیپٹل میں نے لگایا ہے اس کے، وہاں ہمارا نقصان ہوگا۔
بڑا فروش فکر کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ہم اور آپ، ہم نے اس دن کو گنوا تو نہیں دیا، برباد تو نہیں کر دیا ہم نے. چلیے اسی ضمن میں ایک اور بات میں آپ کے سامنے لے آؤں جو ہمارے درمیان بہت کامن ہے ابھی ہمارے گھروں میں. پہلے بعض لوگ کیا کرتے تھے، ایک الگ اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے تھے جن کا تعلق دین سے بہت کم ہوتا تھا. دیندار لوگ نہیں ہوتے تھے، وہ غیر دیندار لوگ جن کے گھروں میں عریانیت، فحاشی، بدکاری یا برائی، فیشن پرستی کے جن کا شوق تھا، ان لوگوں کے گھروں کا ایک ماحول تھا بچوں کا برتھ ڈے کرنا. بچوں کا برتھ ڈے کرنا ایک زمانہ تک یہ چلا. اس میں اچھے لوگ ملوث نہیں تھے، اس میں اچھے لوگ ملوث نہیں تھے. آج کی حالات میں ہم دیکھتے ہیں اب ان لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی جو دیندار کہلانے والے ہیں، جو دیندار کہلانے والے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، جن کا تعلق دین سے ہے، اب ان کے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ رواج پایا جا رہا ہے. ہر سال بچوں کا برتھ ڈے ہو رہا ہے، زور شور سے ہو رہا ہے، خوب خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور اب بڑے لوگ بھی اپنا اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں. اب یہ رواج ایک چلن ہمارے یہاں عام ہو گیا. اس موضوع سے ہٹ کر کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس بحث میں ابھی میں بالکل نہیں کہوں گا. میں آپ کو ایک الگ موضوع ہو جائے. بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہر اس وقت، ہر اس دن یا اس لمحہ میں جب ہم اپنے بچے کا یا اپنے بچوں یا بچیوں کا یا اپنا خود ہم سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور ناچتے اور گاتے ہیں، ایک مرتبہ ذرا سوچ لیجئے کہ وہ ہماری زندگی کا ایک دن آج کم ہو چکا ہے، ہماری زندگی کے ایک سال آج کم ہو چکے ہیں. اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں 60 سال کی مدت دی تھی، ہم 20 سال کے آج ہو گئے تو 20 سال ہماری زندگی سے ختم ہو چکا ہے. صرف 40 سال بچا، صرف 40 سال بچا. اگر میں تمہارا کچھ پیسے دوں ابھی 50، 100، 200، 500 تم لوگوں کے ہاتھوں میں دوں اور تم اسے خرچ کرتے رہو، خرچ کرنے کے بعد جو بچے گا اس پر خوش ہوگے یا افسوس ہوگا؟ تم بتاؤ، افسوس ہوگا یا خوش ہوگے تم؟ اگر کچھ اماؤنٹ تم کو دیا جائے، 500 دیا جائے تم کو، اور اس میں سے تم خرچ کرتے چلے جا رہے ہو، اچانک دیکھو کہ میرے پاس صرف 100 روپیز بچا ہے، خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا تمہیں؟ افسوس ہوگا. ظاہر سی بات افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی ہمیں دی تھی اس زندگی سے اتنا حصہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، صرف اتنی سی زندگی باقی بچی ہے. ہمیں تو غم ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے. ایسے موقع پر ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. تو زندگی کے ہر ایک دن کے گزرنے کے بعد ہمیں تو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے. اگر نہ ہو سکا کم از کم نئے سال میں داخل ہونے کے بعد تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ اپنے گزشتہ ایک سال کے اعمال کا جائزہ لیں، غور کرے، فکر کرے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. محاسبہ کس چیز پر کرنی ہے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے. ہم صرف محاسبہ نفس کہہ دیں، کس چیز پر محاسبہ کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے ہمیں محاسبہ کرنا ہے اپنے عقیدے پر. انسان اپنے عقیدے کا محاسبہ کرے کہ ہمارے عقیدے کے اندر کوئی خرابی آئی نہ کیا. عقیدہ توحید جس کو ہم نے سیکھا، جس کو ہم نے پڑھا، جس کو ہم نے اپنایا تھا، اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر، اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر، اپنے اماموں کے پاس بیٹھ کر جو کچھ ہم نے سیکھا تھا، اس عقیدہ توحید میں کوئی کمی تو نہیں آئی. کوئی ڈاکو، کوئی چور، کوئی لٹیرا ہمارے اس عقیدے پر حملہ تو نہیں کیا، کسی ایسی باتوں کو بتا کر، کسی ایسے تھیوری کو دکھا کر، یا کوئی ایسا واقعہ سنا کر، یا کوئی ایسا کرشمہ اور جادو دکھا کر ہمارے عقیدے سے کھیل تو نہیں لیا، ہمارے عقیدے کو خراب تو نہیں کر دیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بدعقیدگی کے شکار ہو گئے تھے کسی ایسے موقع پر؟ ہمیں اس کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کو مالک، ماوا، ملجا، مولا، مختار کل تصور کرتے؟ کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو؟ لیکن انہیں میں کہ بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیروں کے بہکاوے میں آ کر، غیروں کے چکر میں پڑ کر کسی غیر اللہ کو بھی ماوا، مشکل کشا تسلیم کر لیتے ہیں.
کہا کہ نہیں وہ تو ہے، اللہ تو ہے، لیکن اللہ نے کسی کو اختیار بھی تو دے دیا اپنے بندوں میں سے. نعوذ باللہ، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کوئی مشکل کشائی کرے، کوئی حاجت روائی کرے، کوئی کسی کی بگڑی بنا دے. اللہ نے اختیار نہیں دیا کسی کو. یہ سارے کے سارے اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو پھر جب پریشانی ہمارے پاس آئی، ہمارے گھر میں تکلیف آئی، پریشانی آئی، رزق میں تنگی آ گئی، کوئی کمی آ گئی، کوتاہی آ گئی، گھر کے بچے بیمار پڑنے لگے، تو پھر ہم نے اس عقیدے کو ٹھکرا کیسے دیا؟ کیوں نہیں ہم نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھا کہ نہیں وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہمیں نفع نقصان کا مالک وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے؟ ہم نے کیسے غیروں کے آستانوں پر، غیروں کے مزاروں پر اور غیروں کے دروازے پر ہم نے چکر لگانا شروع کر دیا بلا سبب؟ ایک تو وہ سبب ہے جو شرعی سبب جس کو اللہ نے بنایا ہے. بیمار انسان بیمار پڑا ڈاکٹر کے پاس گیا، شرعی سبب اللہ نے بنایا ہے. ایک بغیر سبب کے انسان کسی کے پاس جا کر کے اس سے مانگنے لگے، یہ کیا ہے؟ بدعقیدگی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک سال کے اندر کبھی کوئی دن کوئی ہفتہ ایسا تو نہیں گزرا جب نے اللہ کو چھوڑ کر ہم نے غیر اللہ کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دی تھی؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے، غور کیجئے، اسے معمولی سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے ہمیں. اور جب ہوا تب ہوا، ابھی تھوڑی کر رہے نہیں، توبہ کیجئے اس سے. زندگی کے کسی گھڑی میں بھی آپ نے اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کیجئے. توبہ کرنا بہت ضروری ہے. الا من تاب و آمن، سوائے وہ جو توبہ کر لو اللہ پر ایمان لے آئے. توبہ نہایت لازمی ہے. انسان غور کرے کہ ہمارے عقیدے میں کہاں خراب. اسی طرح سے انسان اپنے اعمال پر محاسبہ کرے. گزشتہ ایک سال میں ہمارے اعمال کیسے رہے؟ کیا اعمال صالحہ ہم نے بجا لایا یا نہیں بجا لایا؟ یا اعمال تو ہم نے کیا اور اس اعمال کو اعمال صالحہ تصور کر کے کیا تھا، کیا جس اعمال کو ہم نے اعمال صالحہ تصور کر کے کیا، کیا وہ واقعی اعمال صالحہ تھے یا نہیں تھے؟ کیا وہ ہمارا عمل خود ساختہ تو نہیں تھا، ہمارا اپنا بنایا ہوا، کسی مولوی کا کسی امام کا بنایا ہوا عمل تو نہیں تھا وہ؟ ایسا تو نہیں کہیں ایسا ہوا کہ ہم نے کسی ایسے اعمال کو انجام دے دی جسے اعمال صالحہ تصور کر لیا ہو؟ تو اپنے اعمال کی بھی فکر کیجیے. آپ جو بھی عمل کریں اللہ رب العالمین کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی بھی عمل کریں، جو بھی عمل کریں، سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ اعمال صالحہ ہو، اور وہ اعمال صالحہ تبھی ہوں گے جب اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہوگا یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا صحابہ کی زندگی سے وہ بات ملتی ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ اپنے محبت میں غلو کیے ہوئے ہیں. خود اللہ کے نبی نے ایسی محبت سے منع فرمائے، اور خود اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس طریقے سے محبت اللہ کے نبی سے نہیں کی. لیکن ہم نے نبی سے محبت کے معاملے میں بہت غلو کیا کہ جہاں بھی نام آئے فوراً اپنے انگوٹھے کو چوم لیا، آنکھوں کو چوم لیا اور کھڑے ہو گئے فوراً. یہ غلو ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو ہم نیکی سمجھ رہے ہیں، بہترین سمجھ رہے ہیں، اچھا تصور کر رہے ہیں، بلکہ اچھا ہے نہیں. کیونکہ کسی عمل کے اچھا ہونے کے لیے ثبوت قرآن سے ملنا ضروری ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان سے ملنا ضروری ہے، صحابہ کی زندگی سے ملنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو اس عمل کو آپ اعمال صالحہ مت سمجھیے، اعمال صالحہ مت سمجھیے اس کو. تیسری چیز، جس طریقے سے ہم نے اپنے عقیدے پر محاسبہ کیا، اعمال پر محاسبہ کیا، اسی طریقے سے ہمیں اپنے اخلاق و کردار پر بھی محاسبہ کرنا ہے. اپنے اخلاق و کردار پر بھی محاسبہ کرنا ہے. کیا آپ نے کسی کے ساتھ بدخلقی کا مظاہرہ کیا، کسی کو گالی بک دی، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا حق مار لیا، کسی کی چیز چھین لی؟ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا؟ اگر کیا تو ابھی وقت ہے معافی مانگیے. کیوں؟ صحیح مسلم کی ایک روایت، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ پتہ ہے کون ہے مفلس؟ صحابہ فرماتے ہیں
المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، جس کے پاس مفلس تو وہی ہے جس کے پاس درہم نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، پیسے وغیرہ نہیں، وہی مفلس، ظاہر سی بات ہے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر اعمال لے کر کے آئے گا، لیکن ایسی حالت میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اس حالت میں آیا ہوگا۔ اور جب اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو جن جن لوگوں کو اس نے دنیا میں پریشان کیا ہوگا، جس کا مال کھایا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، وہ سب لوگ سامنے آتے جائیں گے اور اپنے اپنے جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے اپنے ظلم کو بیان کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اس کے پاس اس کو بدلہ چکانے کے لیے سوائے اس انسان کے نیک عمل کا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اس انسان کے نیک اعمال کو ان تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا جن کے ساتھ اس نے بد اخلاقی کا بد کرداری کا مظاہرہ کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اعمال نامہ صاف ہو جائے گا بالکل، اب اس کے اعمال نامہ میں کوئی نیکی نہیں بچی ہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ اور باقی ہیں جن کے ساتھ اس نے برا برتاؤ کیا ہے، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، وہ لوگ اور آئیں گے اور کہیں گے میرا بھی معاملہ باقی ہے، ان کے پاس تو کچھ بچا بھی نہیں، عمل تو کچھ بچا نہیں، کیا کیا جائے گا؟ اب جو لوگ جن کا معاملہ باقی ہے اب بولا جائے گا کہ ان کی زندگی میں کچھ برائیاں ہیں کیا، جس کے ساتھ بد کرداری کیا، جس کے ساتھ وعدہ خلافی کیا، جس پر بہتان لگایا، جس کو مارا، کیا اس انسان کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، کوئی برائی ہے؟ کہا بہت سارے گناہ۔ کہا جائے گا اب اس انسان کے گناہ کو اس انسان کے سر پر لاد دو، اس انسان کے سارے گناہ کو لے کر اس انسان کے سر پر لاد دو۔ اب وہ انسان اپنی دوسروں کے گناہوں کو اٹھائے گا اور اس طریقے سے وہ جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر بد اخلاقی، بد کرداری اور کسی کو پریشان کرنا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ستانا، اگر آپ نے زندگی میں کبھی ایسا کیا ہے تو ابھی بھی محاسبہ نفس کے لیے اللہ نے دروازہ کھول کر کے رکھا، دروازہ کھول کے رکھا اللہ نے۔ اسی طریقے سے اپنے زبان پر بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ انسان زبان سے بہت ساری باتیں کہہ دیتا ہے، کبھی کبھی تو کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شرک تو یہ ہے، دو ٹائپ ہے شرک کی، ایک جو بالکل ظاہر ہے جس کو شرک اکبر کہا جاتا ہے، اور دوسرا شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر جو ہے اس کی چال بہت سلو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا چونٹی سے بھی زیادہ ہلکی چال اس کی ہے، اور کب ہماری زندگی میں داخل ہو جانتے ہیں اس کو نہیں ہے۔ انسان زبان سے کہہ دیتا ہے ارے ہم تھے تو یہ کام ہو گیا، کس کی طاقت تھی کرنے کی، بہت آسانی سے کہہ کے نکل جاتے ہیں، جبکہ کسی کام کو بنانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن انسان کہہ دیتا ہے، بس ہم جانتے بھی نہیں کہ ہم نے کیا کہا۔ تو ان تمام باتوں سے بھی اپنی زبان پر قابو رکھنی چاہیے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الانفطار میں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر تو محافظ لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہی تم کرتے ہو۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف پڑھیے۔ زبان کی بڑی اہمیت ہے، لہذا اپنی زبان کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ زبان سے کسی کو ہم نے بد کلامی تو نہیں کی، کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کی چغلی تو نہیں کی۔ آج ہمارے اعمال کو برباد کر دینے والا جو سب سے مہلک جو چیز ہمارے پاس ہے وہ زبان ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ اس نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس نے مجھے ہلاک کر دیا، زبان کو پکڑ کر کہتے تھے اسی نے مجھے ہلاک کر دیا۔ غور کیجیے ہم اور آپ کی کیا حالت ہے، ہم تو اٹھنا بیٹھنا، ہماری نشست برخاست، کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا ہے جب ساس بہو کی برائی نہ کرے، بہو ساس کی برائی نہ کرے، نند بھاوج کی برائی نہ کرے، بھاوج نند کی برائی نہ کرے، ایک دوست دوسرے دوست کی برائی نہ کرے۔ ہمارا تو زندگی کا معمول بن چکا ہے، اور سب سے بہترین ڈش ہمارا یہ ہو چکا ہے، اس سے بہترین تو کوئی غذا نہیں ہے۔ جس محفل میں 4 لوگ بیٹھے وہاں غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، تو اس محفل کی زینت ہی نہیں بنتی، رونق ہی نہیں آتی، جیسا لگتا ہے۔ والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان تمام برائیوں سے، ان تمام خرابیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے ہمیں ان تمام برائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بدعمالیوں سے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بچا کر کے رکھے. ہمیں جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو سہولیات فراہم فرما. الہ العالمین ہم بھی بہت دور سے چل کر کے آئے، آپ بھی بہت دور سے چل کر کے آئی ہیں کہیں نہ کہیں سے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو یہاں پر آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور آنے اور جانے کو اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ اس کو جو نیکیوں کے حسنات کی زمرے میں اللہ تعالیٰ کو شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.